الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ ایک تو ضروری اعلان یہ نوٹ کر لیں کہ کل سے عشاء کی نماز انشاءاللہ 7:30 بجے ہوگی اور حضرت مفتی صاحب کا درس وہ 8 بجے شروع ہو جائے گا اور میرا سبق انشاءاللہ 8:15 بجے شروع ہو جائے گا۔ وقت کی پابندی کو ملحوظ رکھیے گا۔ سیرت النبی کورس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل والی زندگی 40 سالہ اس کے بھی تفصیلی حالات الحمدللہ آپ حضرات نے سنے۔ پھر اس کے بعد نبوی زندگی یعنی نبوت سے بعد والی زندگی کے پھر 2 حصے، پہلا حصہ مکی زندگی کا اور وہ 13 سالہ دور وہ بھی آپ حضرات نے سنا۔ اب ہم نبوت سے بعد والی جو مدنی زندگی ہے اس کے حالات و واقعات میں چل رہے ہیں اور اس میں بھی 4 سالوں کے حالات و واقعات آپ حضرات نے سن لیے۔ آج جو ہے 5 ہجری کے اہم واقعات جو ہیں وہ تفصیل سے انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلا لکھا ہے غزوہ بنو مستلق۔ احادیث کی کتابوں میں غزوہ بنو مستلق بھی اسی کا نام ہے اور غزوہ مریسی یہ بھی اسی کا نام ہے۔ بنو مستلق یہ اس قبیلے کا نام اور مریسی یہ اس جگہ کا نام۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بنو مستلق کا جو سردار تھا حارث ابن ابی زرار، اس نے جنگ کی تیاری کی کہ مدینہ پر چڑھائی کی جائے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت پتہ چلا تو آپ نے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو تحقیق کے لیے بھیجا اور انہوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ وہ لوگ واقعی تیاری کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مل کر جو ہے اس غزوہ کی تیاری کی اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو سردار جو ہے وہ بھاگ گیا۔ وہاں کے باشندوں نے لشکر اسلام کا مقابلہ کیا۔ 10 کے قریب کافر جو ہیں وہ مارے گئے اور صرف 1 مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اب جس وقت یہ کفار مارے گئے 1 مسلمان شہید ہوئے، سردار صاحب جو ہیں وہ بھاگ گئے، تو اس وقت باقی لوگ جو تھے انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور وہ جنگ سے باز آ گئے، جس کے بدلے میں تقریباً 700 کے قریب قیدی جو ہیں وہ بنے۔ 2000 اونٹ جو ہیں یہ مسلمانوں کو مال غنیمت کے طور پر ہاتھ آئے اور 5000 بکریاں جو ہیں یہ بھی مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ آپ آگے آ جائیں، ہے جگہ آ جائیں۔ تو یہ چھوٹا سا غزوہ ہوا اور اس میں بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کے حصے میں آیا۔ جس وقت اس مال غنیمت میں قیدیوں کی تقسیم کی گئی تو ان قیدیوں میں وہاں کے ایک سردار جو ہیں ثابت ابن قیس، وہاں کے ایک سردار جو تھے حضرت حارث ابن ابی زرار، ان کی بیٹی جس کا نام برہ لکھا ہوا ہے وہ بھی قیدیوں کے اندر آ گئی۔ اور جس وقت قیدیوں کی تقسیم ہوئی تو یہ سردار کی بیٹی برہ جو ہے یہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آ گئی۔ جس وقت یہ حضرت ثابت ابن قیس کے حصہ میں آئیں تو حضرت ثابت ابن قیس نے ان کے ساتھ مکاتبت والا معاملہ فرمایا۔ مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے مجھے دے دو تو میں تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دوں گا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں
اور آ کر کہنے لگی کہ میرے مالک جو ہیں حضرت ثابت ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اتنا مال مجھے دے دو تو تم آزاد ہو۔ اب میرے پاس تو یہ مال ہے نہیں، میں کیا کروں؟ آپ اس ضمن میں میرے ساتھ کیا تعاون فرمائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں مال تمہیں دے دوں اور تم جا کر حضرت ثابت کو دے دو اور آزاد ہو جاؤ، اور دوسری صورت جو ہے وہ اس سے بھی کہیں بہتر ہے، اگر تم اس کو اپنانا چاہو تو دوسری صورت کو اپنا لو۔ اس نے کہا دوسری صورت کون سی ہے؟ فرمایا کہ میں تمہارا بدلے کتابت سارا حضرت ثابت کو دے دوں اور میں خود تمہیں آزاد کروں، اور آزاد کر کے میں تمہارے ساتھ نکاح کروں، اور اس نکاح کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ تم ایک سردار کی بیٹی ہو اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے والد جو ہیں ان کی عزت برقرار رہے اور تم میرے نکاح میں آ جاؤ۔ اس برہ نامی عورت نے اس بات کو بڑی خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور جس وقت قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کتابت دے کر ان کو آزاد کیا اور اپنے ساتھ ان کا نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا اور برہ سے بدل کر ان کا نام جو ہے وہ جویریہ رکھ دیا۔ تو یہ حضرت جویریہ ہماری ماں بن گئیں، ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ ان کے والد جو ہیں جس وقت انہیں پتہ چلا کہ قیدیوں کے اندر میری بیٹی بھی ہے، اب والد جو ہیں ان کے اپنے جہاں تھے چلے حارث، اور وہاں سے انہوں نے اونٹ جو ہے کچھ لیے تاکہ میں اپنی بیٹی کے بدلے کے اندر یہ چیزیں مسلمانوں کے نبی کو پیش کروں اور اپنی بیٹی کو جو ہے وہ واپس لے آؤں۔ مکے کے قریب پہنچ کر جس وقت یہ ایک گھاٹی کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے اپنی اونٹنیوں پر جس وقت نظر کی تو ان اونٹنیوں کے ریوڑ میں دو اونٹنیاں بہت اچھی نسل کی انہیں نظر آئیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ دو اونٹنیاں جو ہیں وہ چھپا دیں، ایک جگہ پر گھاٹی میں باندھ دیں کہ واپسی پر یہ اونٹنیاں جو ہے میں ساتھ لے جاؤں گا، یہ تو بہت اعلیٰ نسل کی ہیں۔ اور جس وقت یہ حارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میری بیٹی جو ہے میں اس کا فدیہ لے کر آیا ہوں، آپ وہ فدیہ قبول فرما لیں اور میری بیٹی کو چھوڑ دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹنیاں تو مجھے نظر آ رہی ہیں، اور وہ جو دو اونٹنیاں رستے میں چھپا کے آئے ہو وہ کیوں چھپائی ہیں؟ اللہ اکبر! حضرت یعقوب والی وہ بات وہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت پوچھا گیا کہ حضرت جی یہ حضرت یوسف جو ہے بالکل قریب تھے، کنعان میں تو پتہ نہیں چلا، اور اب اتنی میلوں مسافت، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہماری جو مثال ہے وہ یہی ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت ہمیں بتا دیتا ہے تو ہم زمین کے تہوں کے نیچے پڑی ہوئی چیز جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور نہ پتہ چلے تو ہمارے پاؤں کے نیچے چیز پڑی ہوئی ہو تو پتہ نہ چلے۔ تو جس وقت یہ تشریف لائے تو جبریل امین نے بتا دیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو اونٹنیوں کا کیا بنا جو تم رستے میں چھوڑ کے آئے ہو۔ اب چونکہ حارث کو پتا تھا کہ ان اونٹنیوں کا میرے علاوہ کسی کو نہیں پتا، اب جب ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی گئی ہے تو اسی وقت کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو۔ اب ان کے حضرت جویریہ کے والد بھی مسلمان ہو گئے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آ گئیں اور ام المؤمنین بن گئیں۔ اب ان کے قبیلے کے کتنے لوگ قید ہوئے تھے؟ 700 بندہ ان کا قید ہوا، اور ان 700 قیدیوں میں حضرت جو ہیں جویریہ بھی تھی۔ اب جس وقت صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ جویریہ کے ساتھ ان قیدیوں میں جو سردار کی بیٹی تھی ان کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا ہے،
اب وہ جتنے قیدی تھے صحابہ کے پاس، انہوں نے وہ سارے کے سارے قیدی آزاد کر دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں اس عورت کے قبیلے والے ہم اپنا غلام انہیں بنائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ انہوں نے سب کو آزاد کر دی، اور جس وقت ان کو آزادی ملی تو وہ لوگ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے جویریہ سے بڑھ کر اپنے خاندان کے لیے کسی کو اتنا بابرکت نہیں دیکھا جتنا میں نے جویریہ کو دیکھا ہے کہ شادی والے دن ان کے سارے کا سارا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو۔ تو یہ بڑی بابرکت خاتون بنی اپنے قبیلے کے لیے۔ تو یہ تھا غزوہ بنو مستلق اور غزوہ مریسی اور حضرت جویریہ کے ساتھ نکاح۔ اسی سفر کے اندر ایک جگہ اسلامی لشکر کا پڑاؤ تھا۔ اسلامی لشکر کے پڑاؤ میں چونکہ اس غزوے میں منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بھی تھا۔ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ اس طاق میں تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی آپس میں پھوٹ پڑے۔ اب کیا ہوا، ایک جگہ پر جہاں پانی کا چشمہ تھا، ایک مسلمانوں کا بندہ آیا، غالباً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام لکھا ہوا ہے، وہ آیا پانی بھرنے لگا، اور ایک دوسرا غلام بھی وہ آیا پانی بھرنے لگا۔ اب ان غلاموں کی اس بات پر بحث ہوئی، اس نے کہا پانی میں نے پہلے بھرنا ہے، دوسرے نے کہا نہیں پانی میں نے پہلے بھرنا ہے۔ اب اسی بحث میں ایک غلام نے جو ہے وہ اپنے انصار کو بلا لیا اور ایک غلام نے مہاجروں کو بلا لیا۔ اب جس وقت یہ مہاجر اور انصار دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر تشریف لے آئے، اور ایک بہت بڑی لڑائی جو ہونے والی تھی اس کو آپ نے روک لیا اور فرمایا کہ یار عجیب بندے ہو، اسلام کے اندر آ کر یہ جاہلیت والے نعرے لگا رہے ہو کہ مہاجروں تم اس طرف آ جاؤ، انصاریوں تم اس طرف آ جاؤ۔ یہ قومیت والی جو ہے نا، قوم پرستی والا چکر یہ جاہلیت کے اندر ہے۔ اسلام کے اندر آ کر تم سارے بھائی بن چکے ہو، چاہے مہاجر ہیں یا انصار ہیں، چاہے اوس سے ہیں یا خزرج سے ہیں، جس قبیلے سے بھی تمہارا تعلق، اب تمہارے قبیلے پیچھے چلے گئے، اب تمہاری جو ہے نسبتیں باقی پیچھے چلی گئیں، اب تمہاری ایک ہی نسبت ہے کہ تم سارے کے سارے مسلمان۔ اب جس وقت یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تو یہ منافقین کا سردار یہ اپنے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے اندر بیٹھ کر یہ ایک قسم کی بکواس کرنے لگا، کہنے لگا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے لٹ پٹ کے آئے تھے، مکے والوں نے ان پر ظلم کیا، یہ لوگ آئے، ہم نے ان کا والہانہ استقبال کیا مدینے والوں نے، اب ہم نے ان کو اپنے گھر دیے، ہم نے ان کو اپنے باغات دیے، ہم نے ان کو اپنی جائیدادیں دی، یہ سارا کچھ اس لیے دیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف ہی تلواریں نکال لیں۔ اب عربی کے اندر ایک جملہ بولا جاتا ہے، اس ظالم نے وہ جملہ بولا، اس نے جملہ یہ بولا سم من کلبہ کا، کہ اپنے کتے کو تو کھلا کھلا کے موٹا کر تاکہ کل کو وہ تجھے کاٹے، اور اشارہ کیا صحابہ اکرام کی طرف کہ ان کو ہم نے کھلا کے موٹا کیا ہے، نعوذ باللہ اب یہ ہمیں کاٹنے لگے۔ اس موقع پر اس نے ایک اور خبیث جملہ بولا، اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے، صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کر کے اس نے یہ بکواس کی کہ یہ سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہیں، اور اس نے یہ کہا لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہ ہم جس وقت مدینے پہنچیں گے نا تو میں سب سے زیادہ عزت والا بندہ ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال لوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب جس وقت وہ اپنے بندوں میں بیٹھ کر یہ گفتگو کر رہا ہے، اسے تو یقین تھا کہ میرے آس پاس جو ہیں یہ میرے ہی حواری ہیں اور میرے ہی ذہن کے لوگ ہیں۔ اب انہی بندوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جان نثار چھوٹے سے صحابی بچے حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما تھے، نہ برداشت کر سکے، کہنے لگے کیا بکواس کر رہے ہو، حالانکہ یہ اسی کے قبیلے کے، اسی لیے تو اس کے میں بیٹھے ہوئے، لیکن یہ سچے مسلمان ہیں۔ کہنے لگے کیا بکواس کر رہے ہو۔ اب جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میرا راز فاش ہونا چاہتا ہے،
اس نے کہا نہیں میں تو مذاق کر رہا تھا، تم نے اس کو سیریس لے لیا، میں تو مذاق میں کہہ رہا تھا۔ لیکن حضرت زید سے برداشت نہ ہوا۔ حضرت زید نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو ہے نا بکواس کر رہا ہے، اس قسم کی اس نے بکواس کی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی اور بات پر تجھے اس بندے پر غصہ آیا ہوا ہو اور تو اس کی شکایت لگا رہا ہو۔ یا رسول اللہ ایسی بات نہیں، میرے قبیلے کے لوگوں سے پوچھ لو، یہ بندہ ہمارا سردار ہے اور مجھے یہ سب سے محبوب تھا، اسی لیے تو میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ آج جس وقت اس نے آپ کے خلاف یہ بکواس کی ہے، اس وقت کی اس بندے کے میرے دل کے اندر نفرت آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ زید خیال کرو اپنے کانوں سے یہ بات سنی ہے یا کسی سے سنی؟ اب دیکھو رسول اللہ کتنی تحقیق کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ واقعہ جب پہنچتا ہے کہ فلاں بندہ آپ کے خلاف یہ بات کر رہا ہے، ہم جو ہے بالکل اس پر اسی طرح یقین کر لیتے ہیں اور قرآن کے اصول کو چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب کوئی بندہ کوئی خبر تمہارے پاس لے کے آئے نا تو کیا کرو، اس خبر کی تحقیق کیا کرو۔ فتبینوا، تحقیق کرو کہ یہ خبر سچی ہے۔ آج مجھے کسی نے آ کر بتایا مثال کے طور پر کہ قاری نصیر صاحب آپ کے خلاف یہ کلمات کہہ رہے، اب میں نے تحقیق ہی نہیں کی، میں نے کہا ہاں جانتا ہوں قاری صاحب کیسے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے بڑے برے الفاظ جو ان کے بارے میں استعمال کر دی۔ اب جس وقت قاری صاحب کی اور میری ملاقات ہوئی تو پتہ چلا یہ بات ہے ہی نہیں۔ اب اس کے اندر پھر کیا ہوا، پھر مجھے پچھتاوا اور ندامت ہوئی۔ قرآن نے اسی پچھتاوے اور ندامت سے بچانے کے لیے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات کرے اس کی تحقیق کیا کرو۔ آگے لفظ ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تحقیق کے بغیر تم اس کی خبر کی تصدیق کر دو اور بعد کے اندر تمہیں اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا ہو۔ یہ سیرت النبی کا کورس کوئی کہانی نہیں ہے جسے ہم سن کے مزے لے کے چلے جائیں، نہیں، یہ سیرت النبی کا کورس اس لیے ہے کہ میں اور آپ اس پر عمل کریں۔ جو جو باتیں ہم سنتے ہیں ہمیں یہ عہد کرنا ہوگا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے دل کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرنا ہوگا کہ یا اللہ یہ آج جو واقعہ سنا میری زندگی تو اس کے خلاف گزر رہی ہے، یہ آج جو میں نے عادت جو ہے اس کو عبادت بنانے کا طریقہ پڑھا، پہلے تو میں ایسا نہیں کرتا تھا، آج سے میں ایسا کرنا شروع کر دوں گا۔ تب اس سیرت النبی کے کورس میں بیٹھنے کا بھی ہمیں فائدہ ہے، اس کا سننے کا بھی فائدہ ہے، اور یہ جو ہے نا ہمارا سننا تبھی قیمتی بنے گا جب ہماری عمل کی نیت ہو۔ تو اس لیے آج کے بعد یہ جو ہے نا اپنا مزاج بنائیں کہ کوئی بھی خبر سننی ہے تو اس کی تحقیق کرنی ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ تحقیق کریں گے نا آپ اس بندے کے پاس چلے جائیں، درمیانے بندے کو کوئی جواب نہ دے، اس کے پاس چلے جائیں، ہاں جی قاری صاحب آپ نے یہ بات میرے بارے میں کی ہے؟ اگر قاری صاحب نے کی نہیں تو اسی وقت ہی معاملہ جو ہے صاف ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا، اور اگر قاری صاحب نے بات کی ہوگی تو قاری صاحب شرمندہ ہو جائیں گے اور معاملہ یہیں ختم ہو جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی کرتے ہیں کہ درمیانے لڑانے والے بندے نے آ کر بات کی، ہم نے تحقیق نہیں کی، ہم نے اپنی طرف سے باتیں شروع کر دیں، وہ باتیں قاری صاحب تک پہنچی، قاری صاحب نے اب اسی سے کیا ہوا، طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا، اسی سے شکوک و شبہات، پھر اسی پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے حسد، یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ تو قرآن کا اصول نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں زید اپنے کانوں سے سنا ہے، زید واقعی یہ ٹھیک بات ہے؟ ہاں یا رسول اللہ بالکل یہ ٹھیک بات ہے۔ زید پھر اس پر گواہ لاؤ۔ یا رسول اللہ گواہ؟ وہ تو سارے اس کے ہم نوا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو سارے اس کے ہاں میں ہاں ملانے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تو آپ کا کوئی جان نثار نہیں ہے جو گواہی دے۔ فرمایا اچھا اگر گواہی نہیں تو پھر اس کے لیے جو شرعی سزا ہے۔ جب ادھر سے پوچھا گیا اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری تو دی گل ہی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے، اچھا ہوں اتنے بھی بالا دیا گلاں منین دیاں، ایسے باتیں اس نے شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا زید کوئی گواہی دو۔ قرآن مجید کے اندر ایک مضمون چلتا ہے مستقل کہ جب صحابہ اکرام
زمین پر پریشان ہوتے ہیں تو صحابہ کی پریشانی کو دیکھ کر آسمانوں سے اللہ جو ہے وہ اپنے بعض اوقات قوانین بدل دیتے. اب یہاں بھی ایسا ہوا، جب زمین پر گواہی دینے والا موجود کوئی نہیں تو اللہ نے آسمانوں سے گواہی دی اور پوری سورۃ المنافقون نازل فرما دی. فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، اے میرے محبوب یہ منافق آ کر کہیں گے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، میں اللہ جانتا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں، اور میں اللہ اعلان کرتا ہوں واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، میں اللہ کہہ رہا ہوں یہ منافق بے ایمان جھوٹ بول رہے ہیں. اگر زید کی گواہی نہیں دے کوئی یہاں دینے والا، میں اللہ کہتا ہوں یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جس وقت ہم مدینے میں جائیں گے تو اس وقت ہم جو ہے ان ذلیل لوگوں کو نعوذ باللہ نکال لیں گے. اچھا یہ باتیں تو خیر بعد میں نازل ہوئیں. اب جس وقت یہ کشمکش چل رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ عام معمول یہ تھا رات کو سفر کیا جاتا گرمی کے اسفار میں، لیکن اب گرمی کافی ہے، رسول اللہ نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو جی. اب صحابہ کرام چل پڑے، اب چل رہے ہیں صحابہ کرام. اب زید کو، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ جو ہیں گھور رہے ہیں کہ یار تمہیں نہیں بات کرنی چاہیے تھی، کیوں کی ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں میں نے کیا کیا؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف، تاکہ کوئی بندہ مجھے بات نہ کرے. شرم ساری بھی ہو رہی ہے کہ میں شاید نہ کرتا یہ بات، لیکن رسول اللہ کی محبت اتنی غالب تھی کہ جب اللہ کے نبی کے خلاف کوئی بات سنی تو گوارا نہ ہو. یہ سارا دن بھی گزر گیا، رات کو بھی سفر چلتا رہا، اگلا دن بھی سارا سفر چلتا رہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک جگہ جب جا کے ٹھہرے تو اس وقت وہاں پر ان آیات کا نزول ہوا اور اللہ رب العزت نے حضرت زید کی گواہی دی. اب جس وقت یہ لشکر پہنچا مدینے میں تو اب اسی منافق کا بیٹا، اس کا نام بھی کل میں نے بتایا تھا، کیا نام تھا؟ اس کا نام بھی عبداللہ ہی ہے. اب یہ عبداللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچ، اس نے اپنے باپ کو ادھر کھڑا کر لیا اور باپ کو کھڑا کر کے اس کی اونٹنی کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے پہلے یہ بات کہی تھی رسول اللہ کے بارے میں، اب تو کہہ کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں، اللہ کے نبی سب سے زیادہ عزت والے ہیں. تو کہہ کہ میں عورتوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں، اور یہ اس سے اقرار کروا رہے ہیں. اب جس وقت رسول اللہ پہنچے فرمایا عبداللہ چھوڑ دو اپنے باپ کو. حضرت عمر کی یہ بھی رائے آئی کہ یا رسول اللہ مجھے یا اس کے قبیلے کے کسی بندے کو حکم کریں کہ وہ اس کا سر قلم کر دے. اب یہ بات بھی بیٹے تک پہنچی، بیٹے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ میرے باپ کو قتل کرنا ہے تو یا رسول اللہ میرے قبیلے والوں سے پوچھ لیں، مجھ سے بڑھ کر پورے قبیلے میں کوئی بچہ اپنے باپ کا فرما بردار اتنا نہیں جتنا میں اپنے باپ کا فرما بردار. لیکن اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے تو یا رسول اللہ کسی اور بندے کو نہ کہیں قتل کرنے کا، مجھے حکم کریں اور دیکھیں میں اپنے باپ کا سر کیسے قلم کرتا. کس لیے؟ اگر آپ کسی اور بندے سے کہیں گے اور وہ بندہ پھر کسی وقت میرے سامنے آئے گا تو کہیں میرے اندر انتقام کا جذبہ نہ آ جائے، تو اس لیے آپ مجھے حکم کریں. فرمایا نہیں ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تیرے باپ کو قتل کرنے کا، عبداللہ درگزر والا کام کر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر درگزر والا کام کیا. اسی سفر کے اندر ہی ایک دوسرا واقعہ بھی پیش آیا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں. یہ واقعہ افک کیا ہے؟ اماں جان جتنی بھی ہماری مائیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ تھی کہ جب بھی آپ کسی سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات کے بارے میں قرعہ کرتے، جس کے نام کی پرچی نکل آتی وہ جو ہے تو سفر میں ساتھ ہوتی. اس سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ جو ہیں وہ ساتھ ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی بہن حضرت اسماء سے ہار لیا سفر پر جانے کے لیے. جس طرح کے خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں جانا ہو تو یہ زیب و زینت اور خواتین یہ لازم ملزوم ہے، اور اگر یہی خاتون اپنے خامد کے لیے زیب و زینت کرے تو یہ زیب و زینت شریعت کی حدود کے اندر رہ کر کرنا یہ اس کے لیے عبادت کے درجے میں ہے.
نیت کیا ہو؟ میرا خامد جو ہے اس کا دل میری طرف مائل رہے. اور اگر عورت کی نیت یہ ہو کہ دوسرے لوگ میرے زیب و زینت کو دیکھیں تو یہ چیز جو ہے یہ اس کے لیے باعث عذاب ہے. پھر عورت جس وقت اپنے گھر سے اس ارادے سے نکلتی ہے تو رسول اللہ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کے جال اور رسیاں ہیں، ان کے ساتھ شیطان جو ہے وہ شکار کرتا ہے. یہ کون سی عورتیں؟ یہ وہ عورتیں جو شیطانی ایجنڈے پر چلتی ہیں، بے پرد ہو کر گھر سے نکلتی ہیں. جس طرح کہ کل کے سبق کے اندر آیا کہ 4 ہجری کے اندر پردے کے احکامات بھی نازل ہوئے تھے. تو پردے میں جو عورت نکلے وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند ہو کے نکل رہی ہے، اور جو پردے سے باہر ہو کر نکلے اور پھر زیب و زینت کر کے نکلے تو وہ شیطان جو ہے اس کے پیچھے ہو لیتا ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ایک کتاب ہے ان کی ملفوظات، اس کے اندر جو ہے نا سوالات اور جوابات ہیں. ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جی کیا کوئی خاتون اجمیر شریف کی درگاہ پر جا سکتی ہے؟ کیا کوئی خاتون وہ اس کا جانا جائز ہے کہ ناجائز ہے اجمیر شریف کی درگاہ پر؟ تو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب جواب میں لکھتے ہیں سبحان اللہ، اے مسلمان تو یہ پوچھتا ہے کہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو یہ پوچھ کہ جب اس ارادے سے وہ گھر سے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے اس کے اوپر لعنتیں کتنی برس رہی ہوتی. جس وقت اجمیر شریف کی درگاہ پر جانے کے لیے ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس پر لعنتیں کتنی برس رہی ہوتی ہیں. یہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب لکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی اختلاف نہیں ہے. عورت کے پردے کے سلسلے آج بہت سارے لوگوں سے ایک بات سننے میں آتی ہے جب کہا جاتا ہے پردہ کرو، جی ساڈا دل صاف ہے. ہاں پردہ دل دا ہونا چاہیے. استاد فرمایا کرتے تھے کبھی کسی نے یہ بھی کہا کہ آج دل والی روٹی کھا لیں. ہاں روٹی دل والی نہیں کھانی، پردہ جو ہے وہ دل والا کرنا. تو یہ جان لیجئے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ پاک دامن عورتیں جو ہیں وہ امہات المؤمنین ہیں. اور اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے کہہ رہے ہیں قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں ٹکی رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح جاہلیت کے ایام میں عورتیں بے پرد ہو کر چلا کرتی تھیں، اے ازواج مطہرات تم نے بے پرد ہو کے نہیں چلنا. یہ بھی قرآن کی اس آیت سے پتہ چل گیا کہ بے پردہ ہو کے چلنا یہ جاہلیت کے اندر تھا، اسلام کے اندر یہ بات. یا مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، شاید پہلے بھی سنایا ہو. مولانا عبید اللہ سندھی امام انقلاب، ہمارے بر صغیر میں بڑی ایک عظیم شخصیت گزری ہے. مولانا عبید اللہ سندھی ایک سفر میں تھے، ریل کا سفر ہے، سفر کر رہے ہیں ریل کا، اور ریل کے سفر میں ایک پروفیسر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب یہ اسلام کا جو حکم ہے نا پردے کا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا دل بالکل پاک اور صاف ہے، ایک عورت کا دل بھی بالکل پاک اور صاف ہے، اب دونوں کا دل پاک اور صاف ہے، اسلام پھر بھی کہتا ہے کہ عورت پردہ کرے. یہ سمجھ سے باللہ تر چیز ہے کہ پاک نیت ہے، پاک دل ہے. حضرت نے اسے سمجھایا کہ بھائی نیت جو ہے نا یا بندہ خود جانتا ہے یا اس کا اللہ جانتا ہے. نیت کو کوئی اور بندہ، دنیا میں کوئی ابھی تک ایسا پیمانہ ایجاد نہیں ہوا جو کسی کی نیت کو پرکھ سکے. تو نیت یا بندہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. ایسے تو ایک غلط نیت والا بندہ وہ بھی کہے گا کہ میری بھی نیت صاف ہے. تو ہمارے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ وہ کہنے لگا بہرحال مجھے جو ہے نا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بندہ جو ہے وہ نیت بھی صاف ہو پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ آپ کا مذہب کہتا ہے کہ پردہ کرو. حضرت نے سمجھا کہ یہ اب اس طرح ماننے والا نہیں. حضرت نے اس کو عقلی دلیل کے ساتھ سمجھانا چاہا. حضرت کے پاس بیگ تھا اور کسی وجہ سے بیگ میں لیمو رکھے ہوئے تھے اور عارضہ جو ہے ان کو تھا کوئی، تو انہوں نے لیمو کاٹا، لیمو اس کے سامنے نکالا اور سامنے لیمو نکال کر اس کو کاٹا، لیمو کے 2 ٹکڑے کر کے نا. تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے اپنی زبان کے اوپر نا اس کے سامنے چند قطرے ٹپکائے، پھر زبان کے اوپر اس کو ملنا شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر گزری، پھر لیمو جو ہے اس کو نچوڑنا شروع کر دیا. اب پھر کیا ہوا یہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ لیمو، املی، یہ چیزیں دیکھ کر پھر بندے پر کیا ہوتا ہے. ہاں
وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شادی کی تقریب میں باجوں والے کے سامنے کوئی املی والا آ کے کھڑا ہو گیا، ہاں، تو جس وقت وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا یار یہ پیسے ہم سے لے، ہمارے سامنے نہ کھڑا ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، کھٹی چیز جب بندہ دیکھتا ہے نا اس کے منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا۔ تو جس وقت حضرت نے دوسری تیسری دفعہ ایسے کیا نا تو اس نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں آپ، یا اس کو استعمال کریں یا پھینک دیں؟ تو حضرت نے فرمایا تیرا علاج کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ یہ تیرا علاج۔ بہرحال یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ بھائی سنو، میں تمہیں سمجھانے یہ چلا تھا کہ اب لیمو کے مزاج بندے کے مزاج میں ہے، جب لیمو دیکھتا ہے تو اس کے منہ میں پانی آ جاتا، مزاج ہے۔ اسی طرح عورت کی شکل کے اندر اللہ نے کشش رکھی ہے، جس وقت عورت غیر محرم کو دیکھتا ہے تو انسان کی نیت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب تیری نیت بالکل صاف ہے، لیمو کھانے کی تیری نیت نہیں ہے، پھر بھی تیرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ اللہ کا حکم ہے بھائی کہ جس وقت دیکھنا ہے غیر محرم عورت کو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ پردہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات پتہ نہیں کہاں سے چلی تھی تو کدھر چلی گئی۔ پردے کا حکم جو ہے اماں جان فرماتی جس وقت زیب و زینت کر کے نہیں نکلنا عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، تو اماں جان جو ہے یہ ہار لے کر نکلی تھی تو ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، اماں جی قضائے حاجت کے لیے گئیں اور قضائے حاجت سے جس وقت واپس آئیں تو دیکھا کہ ہار نہیں۔ اماں جی دوبارہ چلی گئیں ہار تلاش کرنے کے لیے۔ جب ہار تلاش کرنے کے لیے گئیں تو اتنے میں جو قافلے والے تھے ان کو نہیں پتہ تھا، وہ جو اونٹ کے اوپر پلانا رکھا ہوتا ہے انہوں نے اٹھایا اور اٹھا کر اونٹ کے اوپر رکھا۔ اماں جی اس حدیث کی بخاری میں اس حدیث کی خود راویہ ہیں، فرمانے لگی کہ اس وقت عورتوں کے جسم دبلے پتلے تھے اور میں عمر میں بھی چھوٹی تھی، جسم بھی دبلا پتلا تھا۔ 4 بندے جس وقت اٹھانے والے ہیں، کیسے پتہ چلا انہیں کہ اندر ہیں یا نہیں ہے؟ بہرحال انہوں نے اٹھا کے اوپر رکھا، قافلہ آگے چلا۔ اماں جی فرماتی ہیں میں نے یہ سوچا کہ اگر میں قافلے کے پیچھے چل پڑوں گی تو رستہ بھٹک جاؤں گی، قافلے والے مجھے تلاش، میں انہیں تلاش، تو کیوں نہ میں ادھر ہی ٹک جاؤں۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے گا انہیں تو آپ کسی بندے کو بھیجیں گے تو مجھے لے جائے گا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں ادھر ہی ہوں اور میری آنکھ لگ گئی اور کوئی زیادہ گہری نیند نہیں۔ اتنے میں ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رسول اللہ نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ قافلے سے پیچھے آنا ہے تاکہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو لے آنا، فرماتی ہیں پردے کے آیتیں ابھی تازی نازل ہوئی تھیں، پردے کی آیات کے نزول سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا۔ حضرت صفوان فرماتے ہیں جس وقت دور سے میں نے دیکھا تو ایک حیولہ سا نظر آیا، قریب جب میں پہنچا اماں جی عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی تھی، نظر پڑتے ہی میں نے اپنی نظریں جو ہے پیچھے کر لیں اور زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ یہ بھی چلا کہ یہ جملہ ضروری نہیں ہے فوتگی پر پڑھا جائے، قرآن کے لفظ ہیں اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی غم والی خبر ہو تو یہ جملہ کلمہ استرجاع یہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اماں جی فرماتی ہیں جو ہی حضرت صفوان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو میں جاگ پڑی اور میں نے پردہ کر لیا۔ حضرت صفوان نے اونٹ کو نیچے بٹھایا، میں اس کے اوپر بیٹھی اور ہم چل پڑے، چلتے ہوئے قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اسی عبداللہ بن ابی نے اب جس وقت دیکھا کہ ایک شرارت تو میری کامیاب نہیں ہوئی، اب اس کی شرارت والی رگ پھڑکی اور اس نے بات کا بتنگڑ بنا دیا اور نعوذ باللہ معاذ اللہ تہمت لگا دی۔ اماں جی فرماتی ہیں میں جس وقت واپس آئی مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے، اتنا میں نے دیکھا اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا وہ تھوڑا سا رویہ میرے سے بدلا ہوا ہے۔ تو فرماتی ہیں مجھے کوئی خاص بات محسوس نہیں ہوئی۔ ایک دن میں حضرت جو ہے نا مستہ ان کے ساتھ نکلی قضائے حاجت کے لیے، تو رستے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے خلاف یہ باتیں ہو رہی۔ میں واپس آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں نے اپنے میک کے گھر جانا ہے، ابا جی کے گھر میں ادھر چلی گئی اجازت لے کر۔ جب میں وہاں گئی تو میری اماں نے میں نے ان سے تصدیق کی، انہوں نے کہا ہاں واقعی یہ باتیں ہیں، لیکن میری بیٹی گھبرانے کی بات نہیں، جن خواتین کو اللہ اونچا عہدہ دیتے ہیں ان سے حسد کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس لیے پریشان نہ ہو۔ فرماتی ہیں میں تھی اور مسلح تھا اور اللہ کی بارگاہ تھی، مجھے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، کتنے ہی دن ایسے گزر گئے
ادھر میں الگ پریشان ہوں، ادھر رسول اللہ الگ پورے پریشان ہیں، اور پورے مدینہ طیبہ کی فضا سوگوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مجھے جو ہے مشورہ دو، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے حرم کے بارے میں منافقین کے علاوہ کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، مجھے وہ دن بڑا اچھی طرح یاد ہے جس دن آپ جماعت کروا رہے تھے اور نماز کے اندر آپ نے اپنے نالین مبارک جوتے اتار دیے تھے، آپ کو دیکھ کر ہم نے بھی اتار دیے تھے۔ سلام کے بعد آپ نے پوچھا جوتے کیوں اتارے ہیں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے اتارے ہیں۔ فرمایا مجھے تو جبریل امین نے آ کر بتایا تھا کہ جوتے جو ہیں وہ نجس ہیں، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ تو یا رسول اللہ، جو اللہ رب العزت آپ کے نالین اور جوتوں پر آپ کی گندگی سے آپ کو جوتوں کی گندگی سے آپ کو مطلع کر دیتا ہے، وہ اللہ کیسے گوارا کرے گا کہ اس طرح کی کوئی کردار کی عورت ہو اور وہ آپ کے بستر پر ہو؟ یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے آج تک گندی مکھی کو آپ کے جسم مقدس پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیسے ممکن ہے کہ گندی عورت اللہ تعالیٰ آپ کے بستر پر رکھ دے؟ یہ صحابہ اکرام کے مشورے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت عائشہ کی جو لونڈی ہے نا حضرت بریرہ، ان سے پوچھا جائے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انہوں نے بھی کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ کوئی پاس کھڑا ہوا تھا بندہ، اس نے جھڑکا، اس نے کہا سچ سچ بتا، بات کو چھپاتی کیوں ہو؟ کوئی بات ہے تو واضح کر۔ تو حضرت بریرہ نے فرمایا سنو، جس طرح ایک اچھا زرگر خالص سونے کی پہچان رکھتا ہے، اسی طرح میں عائشہ کی پہچان رکھتی ہوں۔ عائشہ کو مجھ سے زیادہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور مجھے پتہ ہے کہ عائشہ کے اندر ایسی کوئی بات نہیں۔ کتنے ہی دن ایسے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے ممبر پہ تشریف لائے اور آ کر فرمایا ہاں بھائی، کون ہے بندہ جو اس گھڑی کے اندر میری مدد کرے اور میرے گھر والوں کے بارے میں جو مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، کون ہے جو مجھے آرام پہنچائے؟ خدا کی قسم میں نے اپنے گھر والوں میں نیکی اور پاک دامنی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی یہ بات سن کر قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جس بندے نے یہ بات کی ہے اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہے تو آپ حکم دیں، ہم اس کی گردن اتارنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر وہ قبیلہ دوسرا ہے خزرج کا تو یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیتے ہیں تو ہم اس کی گردن بھی اتار دیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت سعد ابن عبادہ، وہ جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، وہ فرمانے لگے کیوں آپ ہمارے قبیلے کے بندے کی گردن کیوں اتاریں گے؟ اس کی گردن تو ہم خود اتاریں گے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت صدیق اکبر کے گھر میں چلے گئے، اور جا کر وہاں جو الفاظ آپ نے بولے، بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ابھی چند دن پہلے ہی یہ حدیث پڑھی ہے، بلکہ اس حدیث میں وہ جملہ یاد آ گیا، کاپی پر تو وہ نہیں لکھا ہوا۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں بیٹھی رو رہی تھی، انصار کی ایک اور عورت آئی اور اس نے بھی آ کر میرے ساتھ رونا شروع کر دی۔ یہ عورتوں کی عجیب فطرت ہوتی ہے، آ کر حوصلہ نہیں دیتی، آ کر تسلی نہیں دیتی۔ حالہ ہونا ایسے چاہیے، آپ کسی مریض کے پاس گئے ہیں اس کو تسلی دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ جو عیادت کے لیے جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا باسا طہور انشاءاللہ، اور ڈرن دی لوڑ نہیں بھائی، نہ گھبراؤ، یہ بیماری تو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے۔ بیمار بندے کے پاس جا کر ہاں ہائے نہیں کرنی چاہیے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ لائے ان کی بنے دا، پتہ نہیں اب تو جو ہے نا کیا بنے گا، ہاں ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کو تسلی دینی چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، بہت سارے لوگ اس بیماری میں تندرست ہوئے۔ تو اماں جی فرماتی ہیں انصار کی وہ عورت بھی آ کر اس نے بھی ساتھ ہی رونا دھونا شروع کر دیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آگے بخاری کی حدیث کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا یا عائشہ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، میرے تک اس طرح کی خبر پہنچی ہے،
الفاظ پہ غور کیجئے۔ فَإِن كُنتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكَ اللَّهُ، ایشا اگر تو اس معاملے میں بری ہے تو پھر گھبرانا نہیں، اللہ آپ کو بری کر دیں گے۔ وَإِن كُنتِ الممت بذنب فاستغفر اللہ وتوبی الیہ، اے عائشہ اگر یہ معاملہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے، ان کنتی الممت بذنب، اگر یہ گناہ تجھ سے سرزد ہو گیا ہے، فاستغفر اللہ، عائشہ اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر، وتوبی الیہ اللہ کی طرف رجوع کر، فإن العبد اذا اعترف ذنبه ثم تاب الی اللہ تاب اللہ علیہ، اس لیے کہ بندہ جس وقت کوئی گناہ کر گزرتا ہے نا، تو گناہ کرنے کے بعد بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ بھی اس بندے پر رجوع کر لیتے ہیں۔ تو لہذا عائشہ کیا کر، اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش طلب کر لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے تو اتنے سخت الفاظ ہیں کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ اماں جی فرماتی ہیں کہ میرے آنسو تھم گئے، میں نے ابا جی کی طرف دیکھا کہ ابا جی آپ ہی کچھ کہیں، تو ابا جی خاموش ہو گئے، فرمانے لگے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ امی جی کی طرف دیکھا، امی جی جو ہیں وہ بھی خاموش ہو گئے۔ پھر میں خود ہی بولی، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے ایک بے بنیاد بات جو ہے وہ اڑا دی ہے اور یہ لوگوں کے دل میں بیٹھ گئی ہے، کچھ لوگ اسے سچ بھی سمجھنے لگ پڑے ہیں۔ اب اگر ایک عورت جو ہے پاک دامن ہے اور لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں برائی کا اقرار کر لوں حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹی اور بے بنیاد ہے، تو پھر لوگ جو ہیں میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ میری تو اس وقت مثال حضرت یوسف کے ابا جی کی مثال ہے، لہذا میں بھی وہی کہتی ہوں جو حضرت یوسف کے ابا جی نے کہا تھا۔ اماں جی فرماتی ہیں غم کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قسم کی تہمتوں سے لگانے سے بھی اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے وقت سے بھی اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرماتی ہیں میں نے پھر یہی کہا فصبر جمیل اللہ المستعان علی ما تصفون۔ اماں جی فرماتی ہیں ابھی رسول اللہ ہمارے گھر میں ہی تشریف فرما تھے کہ وحی کا نزول شروع ہو گیا، اور وحی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر قطرات جو ہے پسینے کے وہ ٹپکنے لگ پڑے، اور جس وقت وحی کا نزول ختم ہوا تو رحمت کائنات نے فرمایا ابشری یا عائشہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا عائشہ تیرے لیے خوشخبری ہے، اللہ نے تجھے بری کر دی ہے۔ یہ الفاظ مبارکہ سنتے ہی اماں جی کہتی ہیں کہ میری امی نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو، عائشہ اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے کہا کہ نہیں جی میں رسول اللہ کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں جس رب نے مجھے اس تہمت سے بری کی ہے۔ اور اماں جی فرماتی ہیں یہ تو مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بری کریں گے، لیکن یہ میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری برات کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل فرما دے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی۔ تو یہ واقعہ ہے، اس واقعہ کو واقعہ افق کہتے ہیں، اور اسی واقعہ کے اندر بہت سارے صحابہ پریشان ہوئے۔ 3 صحابہ اکرام کے نام ایسے ہیں جنہوں نے اس خبر پر تصدیق کر لی یا تہمت کے موقع پر خاموش رہے۔ ایک حضرت مستہ، ایک حضرت حسان اور ایک حضرت حمنہ بنت جاش۔ اب جس وقت یہ برات کی آیتیں نازل ہو گئیں تو چونکہ اسلامی حکومت تھی، بغیر تصدیق کے ایک بات کو آگے کیا، اور واقعہ بھی اتنا بڑا تھا، تو اسلامی حکم کے مطابق، قرآن کے حکم کے مطابق ان تینوں کو 80 کوڑے مارے گئے۔ کاش کہ اللہ کرے آج بھی اسلامی حکومت بن جائے۔ یقین کریں جتنے بھی اس وقت پاکستان کے مسائل ہیں، ان سب کے مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہو۔ لیکن موجودہ منظر عام پر جتنی پارٹیاں برسر اقتدار نظر آ رہی ہیں، اتنا نظر آتا ہے کہ یہ برسر اقتدار جو 3-4 پارٹیاں ہیں، اس بات پر یہ ساری متفق ہیں کہ اس ملک کے اندر اسلام نافذ نہیں ہونا چاہیے۔
وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ خلاف اسلام کوئی بل پیش ہوتے ہیں تو یہ بڑی تینوں پارٹیاں اس بل کی حمایت کرتی، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو جس وقت یہ آیات نازل ہو گئیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے قانون جو ہے وہ باندھ دیا، قانون جو ہے مرتب کر دیا، فرمایا کہ آج کے بعد اگر کوئی بندہ کسی عورت پاک دامن پر تہمت لگائے، باقی جتنے معاملات ہیں ان کے لیے 2 گواہ ہیں، اور اس زنا والے الزام کے لیے 4 گواہ ہیں، اور جو 4 گواہ لے کر نہ آئیں فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلد وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ۔ تو فرمایا گواہ نہیں لے کے آئیں گے تو ان پر حد قذف لگے گی۔ یہ جو سزا ہوتی ہے کہ الزام ثابت نہیں ہوا، اسے حد قذف کہتے ہیں۔ اور یہ آیات جس وقت نازل ہوئیں تو مسلمان عورتوں کی عزتیں جو ہیں محفوظ رہ گئیں کہ آج کے بعد کوئی کسی مسلمان عورت پر کوئی تہمت لگائے گا یا 4 گواہ لے کے آئے گا یا اسے یہ سزا جھیلنا پڑے۔ اور یہی جو ہے نا واقعہ، اسی واقعہ کے ضمن میں آیات تیمم کا بھی نزول ہوا کہ جب وہ ہار گم تھا تو وقت جو ہے نماز کا ہو گیا، بار بار جو ہے صحابہ اکرام کو رسول اللہ فرماتے تلاش کرو، لیکن تلاش نہیں ہو رہا تھا، مل نہیں رہا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے تیمم کی آیات نازل فرما دیں اور تیمم کر کے صحابہ اکرام نے نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلہ چلا تو اونٹ سواریاں اٹھے تو ایک اونٹ کے نیچے جو ہے وہ ہار پڑا ہوا تھا، وہ مل گیا۔ تو اسی سفر کے اندر جو ہے یہ آیات تیمم کا نزول بھی ہوا۔ اسی 5 ہجری کے اندر ہی صلاۃ الخوف جو ہے اس کا بھی طریقہ اللہ نے سمجھایا۔ فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا کیا الفاظ ہیں؟ شروع سے پڑھیں نا۔ ہاں، فَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاۃ، کہ جس وقت تم حالت سفر میں ہو تو اس وقت 4 کی بجائے ایک تو 2 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت والی میں، اور دوسرا طریقہ یہ بتا دیا کہ اگر دشمن بالکل سامنے ہے، لڑائی شروع نہیں ہوئی، لڑائی شروع ہے پھر تو نماز نہیں پڑھنی، جب فرصت ملے پڑھنی ہے۔ اگر سب بندی ہو چکی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے، مسلمانوں کی 2 جماعتیں ہو جائیں، ایک جماعت جو ہے امام کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جائے اور 1 رکعت پڑھے، اور جس وقت 1 رکعت پڑھ لے تو پھر کیا کرے، یہ جماعت جو ہے دشمن کے سامنے چلی جائے اور وہ جو ادھر کھڑی تھی وہ ادھر پیچھے آ جائے اور امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ ایک تو 2 رکعت پڑھنی ہے اور دوسرا ایک رکعت جو ہے ایک جماعت نے آ کر پڑھنی۔ اس سے معلوم یہ بھی ہو گیا کہ یہ ہمارے ہاں جو مزاج بنا ہوا ہے کہ جماعت ہو گئی ہے، 2 بندے ہیں، چلو جی ایک کو آگے کریں، جماعت کرا لو، پھر 2-4 بندے اور آئے ہیں، پھر جماعت کروا لو۔ جماعت ایسی مسجد جس کے اندر نماز کا وقت مقرر ہو، مؤذن مقرر ہو، امام مقرر ہو، وہاں کبھی کبھار کوئی ایسا واقعہ بن جائے کہ کوئی اتفاقاً یہ معاملہ بنا ہے تو جماعت ہو سکتی ہے، ورنہ روٹین نہیں بنانی چاہیے۔ روٹین بنائی جانے سے اصل جماعت جو ہے اس کا مقصد فوت ہو جائے گا، لوگ جو آئیں گے 3-3 4-4 5-5 جماعتیں ہوں گی، مرکزی جماعت جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب حالت جنگ ہے، ایک تو یہ پتہ چلا حالت جنگ کے اندر دشمن سامنے ہے لیکن نماز جو ہے معاف نہیں، اور دوسرا پتہ چلا کہ دوسری جماعت نہیں ہے کہ 2 جماعتیں بن جائیں اور 2 جماعتیں کروا لیں۔ فرمایا کہ ایک امام ہوگا، 2 رکعت پڑھائے گا، 1 رکعت ایک جماعت پڑھے گی، دوسری رکعت دوسری جماعت پڑھے گی۔ تو یہ صلاۃ الخوف کا طریقہ یہ بھی اسی سن کے اندر آیا، اور ابھی بے شمار جو ہیں واقعات ہیں اسی سن کے اندر جو ہے 5 ہجری کے اندر ہی غزوہ خندق جو بہت بڑا غزوہ تھا جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔